بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نالج کی دنیا علمستان میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ تعالیٰ اور اس کی اتاری ہوئی آخری کتاب قرآن مجید پر پورا ایمان ہے۔ دوستو، قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی بھلائی اور برائی کی ساری باتیں بتا دی ہیں۔ قرآن پاک جہاں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بے شمار آیات نازل کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کائنات میں اپنی تخلیقات کے حوالے سے واضح نشانیاں بتائی ہیں اور بتایا ہے کہ کس طرح سے ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان آیات میں سے چند آیات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے اللہ نے وہ باتیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1400 سال پہلے ہی بتا دی، جو ماڈرن سائنس آج تحقیق کے ذریعے پتہ لگا رہی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، چونٹیوں کا آپس میں بات کرنا۔ جی ہاں، بالکل، یقین نہیں آتا تو قرآن مجید کی ان آیات پر غور کریں۔ اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ سورہ نمل آیات 17 اور 18۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ چونٹیوں کے بات کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کچھ ایسا پہلے تک اگر یہ بات کسی نان مسلم کو بتائی جاتی تو وہ یقیناً اس بات پہ یقین نہیں کرتا، لیکن ماڈرن ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ چونٹیاں بھی آپس میں بات چیت کے ذریعے دوسری چونٹیوں تک پیغام بھیجتی ہیں۔ ریسرچ سے یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ چونٹیوں کا لائف سٹائل بھی بالکل انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ مثال کے طور پر چونٹیاں بھی اپنی مردہ چونٹیوں کو دفن کرتی ہیں۔ لیبر چونٹیوں میں بھی انسانوں کی طرح مینیجر، سپروائزر، فورمین اور ورکر چونٹیاں ہوتی ہیں۔ کام کے دوران چونٹیاں اکثر رک رک کر آپس میں بات چیت کرتی ہیں۔ چونٹیوں کی بھی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں یہ آپس میں چیزوں کا لین دین کرتی ہیں۔ یقیناً 1400 سال پہلے اگر کوئی یہ بات بتا سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہی ہے، اور یہ قرآن کا کرشمہ ہے۔ نمبر 2، پہاڑوں کا میخوں کی طرح یعنی کہ کیلوں کی طرح عمل کرنا۔ دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھیں تو بظاہر یہ ہمیں بے مقصد نظر آئیں گے، مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بے حد اہم کام بتایا ہے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے۔ سورہ انبیاء آیت 31۔ یعنی پہاڑوں کے بنانے کا مقصد زمین کو ہلنے سے روکنا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کا ماننا تھا کہ پہاڑوں کی اونچائی صرف اتنی ہی ہے جتنی زمین کے اوپر نظر آتی ہے، لیکن جدید ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ پہاڑ جتنے زمین کے اوپر نظر آتے ہیں، ان کی جڑیں 10 سے 15 گنا زمین کے اندر ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایک کیل کی طرح یا کسی کھوٹے کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے یہ پہاڑ بالکل میخوں کی طرح کام کرتے ہیں جو کہ زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں۔ جو بات سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ سورہ النبا آیت 6 اور 7۔ دوستو، ماؤنٹ ایورسٹ جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، اس کی چوٹی زمین کی سطح سے 9 کلومیٹر اونچی ہے اور اس کی جڑ 125 کلومیٹر زمین کی سطح کے اندر ہے۔ ڈاکٹر فرینک پریس کی کتاب ارتھ، جو کہ آج بھی بہت سی یونیورسٹیز میں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہاڑ بالکل میخوں کی طرح ہیں جو زمین کے اندر گہرائی تک دھسے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، شہد کی مکھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ نحل کی آیت 68 اور 69 میں فرماتے ہیں،
اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ دوستو، شیکسپیئر انگریزی زبان کا ایک مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار تھا جس نے اپنے ڈرامے ہنری دی فورتھ میں شہد کی مکھیوں پہ ایک نظم لکھی تھی۔ اس نظم میں اس نے بتایا کہ شہد کی مکھی کے چھتے میں نر یعنی کہ میل مکھیاں ہوتی ہیں جو سارے کام کرتے ہیں اور ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں لوگ یہ مانتے تھے کہ شہد کی مکھیوں میں نر مکھیاں سارے کام انجام دیتی ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا کہ اصل میں یہ مادہ مکھیاں ہوتی ہیں جو سارے کام کرتی ہیں، اور ان کا بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ ملکہ ہوتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت 69 جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں عربی لفظ فسلوکی اور کلی استعمال ہوئے ہیں جو کہ عربی زبان میں مادہ مکھی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مادہ مکھی سے مخاطب ہے، نہ کہ نر مکھی سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ شہد کی مکھیاں ایک خاص طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی ہیں۔ وہ کیسے، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، کارل وان فرش ایک آسٹرین سائنٹسٹ تھے جنہیں شہد کی مکھی کے بیہیویئر اور حرکات کے بارے میں ریسرچ کرنے پر 1973 میں نوبل پرائز ملا۔ وان فرش نے اپنی تحقیق کے ذریعے بتایا کہ جب کوئی شہد کی مکھی پھولوں کا کوئی باغ تلاش کرتی ہے یا اسے خوراک حاصل کرنے کی کوئی نئی جگہ ملتی ہے تو یہ اپنی یادداشت میں اس جگہ کا رستہ محفوظ کر لیتی ہے اور دوسری مکھیوں کو ایک خاص طرح کی حرکات سے اس جگہ کے بارے میں بتاتی ہے جسے بی ڈانس کہتے ہیں۔ اس ڈانس کے ذریعے نہ صرف مکھی نئے باغ کی ڈائریکشن یا سمت بتاتی ہے بلکہ چھتے سے اس جگہ کا فاصلہ کتنا ہے یہ بھی بتاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے۔ ایک لمبے عرصے تک یورپ کے فلاسفر اور سائنسدان جیو سینٹرک تھیوری پر یقین رکھتے تھے، جس کے مطابق ہماری زمین اس کائنات کے سینٹر میں رکی ہوئی حالت میں تھی اور باقی سارے اجسام جیسے کہ چاند، سورج اور دوسرے سیارے زمین کے گرد گردش کر رہے تھے۔ یہ تھیوری تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 200 سال پہلے سے موجود تھی۔ 1512 عیسوی میں نکولس کوپرنیکس نے ہیلیو سینٹرک تھیوری پیش کی، جس کے مطابق سورج ہمارے سولر سسٹم کے سینٹر میں ایک جسم ہے جو حرکت نہیں کرتا اور باقی سارے سیارے اور زمین اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ پھر 1906 عیسوی میں جرمن ماہر فلکیات جوہانسن کیپلر نے اپنی کتاب ایسٹرونومیا نووا میں یہ نتیجہ نکالا کہ نہ صرف سیارے سورج کے گرد حرکت کرتے ہیں بلکہ اپنے سینٹر پوائنٹ یعنی کہ ایکسس کے گرد بھی ایک مقرر سپیڈ سے گھومتے ہیں۔ اس دریافت سے سائنسدانوں نے دن اور رات کے ہونے کی وضاحت کی، لیکن اس وقت تک سورج کے بارے میں یہی خیال تھا کہ یہ حرکت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ الانبیاء کی آیت 33 میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نہ صرف زمین اور چاند اور دوسرے سیارے حرکت میں ہیں بلکہ سورج بھی اپنے مدار میں حرکت میں ہے، اور نہ صرف اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے بلکہ اپنے ایکسس کے گرد بھی حرکت کر رہا ہے۔ آج کی جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ سورج پہ کچھ کالے نشان ہیں جن کو بلیک سپاٹ کہتے ہیں۔ جب ان بلیک سپاٹس کو آبزرو کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں۔ ان بلیک سپاٹس کی حرکت یہ بتاتی ہے کہ سورج اپنے ایکسس کے گرد بھی گھوم رہا ہے اور ایک چکر 25 دن میں مکمل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورج اپنے مدار میں 125 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے اور ہماری گلیکسی ملکی وے کے سینٹر کے گرد ایک چکر 20 کروڑ 30 لاکھ سال میں مکمل کرتا ہے۔ یہ حقیقت کہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے اور کائنات کی ہر چیز حرکت کر رہی ہے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں بتا دی گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔